کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ دین کا تعلق جو ہے اللہ کے اس مطالبے سے ہے کہ دیکھو دین یہ کامیابی دلائے گا، دین یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے نعمتوں کا خزانہ ہے، اور اسی دین کے راستے سے اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کی مقبول فرمایا دین کی محنت کے ساتھ کہ دنیا میں خواہشات اور چاہتیں، یہ خواہشات اور چاہتیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں، برباد کرتی ہیں۔ اگر یہ انسان اللہ سے خیر کی امید کرتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں چاہتا ہے، آسانیاں چاہتا ہے، تب اس کو ضروری ہے کہ یہ اپنی چاہتوں سے پرے رہ کر اپنے آپ کو پابند بنائے۔ کہ دین جو نام ہے یہ اللہ کے احکامات کا نام ہے، فرائض کا نام ہے، اور بے دینی نام ہے آزادی اپنی چاہتوں کا۔ انبیاء علیہ السلام نے محنت فرمائی اور انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو کامیابی اور ناکامیابی چیزوں اور اسباب میں نہیں، مال، چیزیں، یہ مال اور یہ اسباب اور یہ چیزیں اللہ رب العزت ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں، غیر ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں۔ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں، جس سے محبت نہیں کرتے اس کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے راضی ہونے کا پیمانہ چیزوں اور اسباب کا مل جانا نہیں ہے، بہت سے جانا۔ اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کا پیمانہ جو ہے وہ اللہ کا مبارک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اللہ رب العزت جس کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ میں محبت کرتے ہیں، اس کو اپنے دین سے سمجھ دیتے ہیں کہ یہ دنیا کہ اللہ رب العزت نے اسے بھی عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ ہاں، جسے اللہ رب العزت نے دین دیا ہے، اللہ رب العزت نے اسے راضی ہو کر دیا۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرے، اللہ کی نعمت کی قدردانی کرے۔ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے، اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے کہ جب نعمتوں کی قدردانی کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جب نعمتوں کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اللہ پاک ناراض ہو کر کے ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دیکھو ہم نے دین جو نازل فرمایا ہے وہ مکمل ہے، سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک، ایمانیات سے لے کر کے اخلاق تک، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اور اس دین کا تعلق صرف چند اعمال سے نہیں، صرف عبادات سے نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے یہ مکمل دین ہے، ضابطۂ حیات ہے، مجموعہ ہے۔ یہ ہماری زندگی میں آئے گا جب تک مکمل، اگر مکمل نہیں آئے گا تو اللہ کا مطالبہ پورا نہیں ہوگا، شرط پوری نہیں ہوگی، اور شرط پوری نہیں ہوگی تو اللہ پاک وہ وعدے جو اللہ نے دین میں رکھے ہیں وہ پورے نہیں کرے گی۔ جو وعدے اللہ پاک نے دین میں رکھے ہیں وہ پورے نہیں کرے گی۔ کیا وعدہ ہے؟ اللہ رب العزت نے دین پر چلنے والوں کے لیے مختلف وعدے اپنے کلام اللہ شریف میں بیان فرمائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فهو فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ پاک
ایمان والے مردوں سے اور اللہ پاک ایمان والے عورتوں سے اعمال کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایمان کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایمان کا اور اعمال کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت پہلی شرط لگا رہے ہیں کہ جو مرد اور جو من عمل صالحا بذکر او انثى نیک اعمال کے ساتھ میں ایمان شرط ہے، ایمان شرط، اور اس ایمان کا کمال ہے اللہ کی اطاعت۔ اس ایمان کا جب ایمان اونچائی پر جاتا ہے، اپنے کمال کی طرف جاتا ہے، تب اس ایمان کی برکت سے دلوں کے اندر اللہ کی بندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اطاعت کی طاقت پیدا ہوتی ہے، ماننے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ پہلا مطالبہ اللہ پاک کا مردوں سے عورتوں سے ایمان والے، دیکھو ہم تم سے ایمان چاہتے ہیں، ہم تم سے ایمان چاہتے ہیں، لیکن یہ ایمان کیا صرف اقرار میں لسان کا نام ہے، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کا ہی نام ہے؟ کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا زبان سے ایک عمل ہے، پہلا عمل ہے، پہلا عمل ہے۔ اب دوسرا عمل ہے کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ اس کے دل کے اندر داخل ہو جائے، وہ اس کے دل کے اندر داخل ہو جائے، دل کے اندر داخل ہو جائے، یعنی اس کے دل کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے، اس کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی آ جائے، اللہ کی بڑائی آ جائے، اس کے دل کے اندر اللہ کی قدرت کا یقین آ جائے، اللہ کی قدرت کا یقین آ جائے۔ یہ اسباب، یہ تعصب سے اپنے دل کو پاک و صاف کر دیں، اسباب سے اللہ کے غیر سے اپنے دل کو پاک و صاف کر دیں۔ پہلا مطالبہ کہ جیسے جیسے اس کا دل اللہ کے غیر سے پاک ہوگا، اللہ کے غیر سے پاک ہوگا، ویسے ویسے اس کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دل کے اندر اللہ کا غیر بھی ہو اور اس کا ایمان بھی ترقی ہے، اس کا ایمان بھی ترقی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کلمے کے اندر اللہ پاک نے پہلا مطالبہ ہم ایمان والوں سے یقین کی تبدیلی کا کیا، یقین کی تبدیلی کا کیا، یعنی اپنے یقین کو دنیا کے تمام اسباب سے، اپنے یقین کو دنیا کی تمام چیزوں سے، اپنے یقین کو نظر آنے والے تمام چیزوں سے، اپنے یقین کو عقل کی تمام چیزوں سے ہٹا کر کے اللہ کے وعدوں کی طرف لے کر کے آ جا رہے ہیں، اللہ کے وعدوں کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں، احکامات کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں۔ قبر رسول جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں پر کی ہے، اس کا یقین اپنے دل کے اندر لے کر کے آ گئی، جیسے جیسے اس کا یقین غیر اللہ سے نکل کر کے اللہ کی ذات پر آئے گا، اللہ کی ذات پر آئے گا، جیسے جیسے چیزوں سے نکل کر کے اللہ کی ذات پر آئے گا، جیسے جیسے اسباب سے نکل کر کے اللہ کی ذات پر آئے گا، جیسے جیسے نظر آنے والے نقشوں سے نکل کر کے اللہ کی ذات پر آئے گا، ایسے ایسے اب اس کا ایمان ترقی کرتا جائے گا، ایمان بڑھتا جائے گا۔ یہ بڑھتا ہوا ایمان، یہ ترقی کرتا ہوا ایمان، یہ بڑھتا ہوا ایمان، یہ ترقی کرتا ہوا ایمان کہاں تک جائے گا؟ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے جیسے یہ ایمان بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس دل کے اندر اللہ کی معرفت آئے گی، اللہ کی پہچان آئے گی، اللہ کی قدرت کا یقین آئے گا، اللہ کے خزانوں کا یقین آئے گا، اللہ کی عظمت دلوں کے اندر آئے گی۔ اب اس کا اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کے حکموں کو ماننا آسان ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی محنت وہ کس پر کرائی گئی؟ کلمے پر کرائی گئی، کس پر کرائی گئی؟ تمام انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے تمام حالات کے مقابلے میں، تمام مسائل کے مقابلے میں ہر زمانے میں ایک ہی بات کہی، کیا کہی؟ لا الہ الا اللہ، یا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، اللہ کامیاب کرے گا، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، یعنی اس کلمے کو اپنے دل کے اندر اتارو، اپنے دل کے اندر اتارو۔ بخار ہے اندر اوپر جاتا ہے نا، سب کے اندر ان کا پتہ میٹھا ہو جاتا ہے، بخار ہے
جسم سے اندر اتر جاتا ہے تو کا مطلب کیا کرنا ہے؟ ایمان ٹیکل لگا ایمان جب دلوں کے اندر بس آپریشن میں زیادہ اس سے روئے روئے کے اندر داخل ہو جاتا ہے آپریشن میں زیادہ دیر میں ایمرجنسی رہتی یہ پہاڑ چل جائے گا لیکن اللہ کا حکم چھوڑا نہیں جا سکتا جان چلی جائے گی لیکن اللہ کا حکم چھوٹ نہیں سکتا لیکن اللہ شکل میں سے ملتے دیکھ رہے اچھا آپ مالے ہمارے بھی مالے گاؤں کا ہم لوگ کہاں گئے ایسے ہی آ گئے تھے ہم لوگ ادھر چھٹی تھی میں تو 2 لوگ آ گئے سنیچر کی ٹکٹ واپس چلے گئے کون بات کر رہے ہیں ممبئی کی مولانا ارشد ممبئی کی یاد رکھنا اس عقل اور اس تجربے اور اس نظام کے دھوکے میں نہیں آنا یہ سب صرف اور صرف اللہ کے بنانے سے بنا ہے اللہ کی کوئی بھی چیز خود بخود بن گئی نہیں اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور اپنی قدرت کے ذریعے سے بنایا ایسے ہی اللہ رب العزت اپنی قدرت سے بنا بھی رہی تو بخود چل رہا ہے ہاں نظر آ رہا ہے کہ سورج چل رہا ہے سورج چل رہا ہے نظر نہیں آ رہا ہے کہ سورج ٹنگا ہوا ہے لیکن چلتے رہتے دیکھا بتا ہاں عقل کہتے ہیں یہاں زوال اس وقت چل رہا ہے یہ چل رہا ہے ہماری نگاہ دیکھ رہی ہے ہماری عقل کہہ رہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں دیکھو ہے تو بہت بڑی مخلوق ہے لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کے اللہ اپنے قدرت کے اندر ہے ہرگز بھی اللہ کے قدرت سے باہر نہیں گیا اللہ گزرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اللہ کی ہم آئے نا سجدہ کرنے ہم آئے نا سجدہ کرنے ایسے ہی یہ سجدہ کرنے کے لیے آتا ہے کیا کرتا ہے سجدہ کرتا ہے اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کس بات کی اجازت میں دوبارہ بزرگ ہوں یا نہیں ہوں اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے ابھی چل رہا ہے اللہ رب العزت نے تھاما ہوا ہے ہماری نگاہ تو کہتی ہے کہ ہاں یہ ٹنگا ہوا ہے لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ٹنگا ہوا ہے اللہ کی قدرت سے ہے اللہ کے حکم سے ہے اللہ کی قدرت سے ہے تو نظر آ رہا ہے کہ صرف کتنے کو ہے اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے جس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے یہ آسمان اللہ پاک نے کیسا بنایا ایسا بنایا 7 پردوں والا بنایا 7 سلیب لگائیے وہ خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اللہ تعالیٰ نشان فرمانے کو دیکھو بنایا 7 پردوں والا لیکن اس کے اندر ذرہ برابر بھی تم عیب اور بگاڑ نہیں بتا سکتے کیا بھائی یہ پہلے دیکھی تھے اگر تم کو ایسا لگتا ہے نا کہ آنکھیں ہیں آج ہم نے دی ہے اور اس آنکھوں کو دیکھنے کے اندر طاقت ہے اس دیکھو کیا کوئی عیب ہے کیا کوئی کمی ہے کیا کوئی نقص ہے اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ نگاہیں شرمندگی کے ساتھ یہ نگاہیں ندامت کے ساتھ میں لوٹ جائیں گی تو اس میں کوئی اللہ کی طرف سے بنائی اس مخلوق کے اندر عیب نہیں لگا سکتے جس کو اللہ پاک نے تھاما ہوا کس نے تھاما اگر اس کو اللہ چھوڑنے پر آوے تو اے دنیا کی کوئی طاقت جو اس کو روک سکے کوئی دوسری نہیں سکتا اس کا بنانے والا اللہ ہے اس کا بنانے والا اللہ ہے اس کو تھاما ہوا اللہ پاک نے تھاما ہوا اللہ پاک نے اب نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ آسمان کا پانی آسمان اوپر سے آنے والا پانی آسمان سے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دکھ تو رہا ہے لیکن یہ اصلاً اللہ کے حکم سے آ رہا ہے اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے اللہ پاک کے بارش سے برسانے میں کسی بھی چیز سے محتاج نہیں ہے نہ بادلوں کے اور نہ آسمانوں کے اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں اللہ کی قدرت سے نہ یہ موسم کی طاقت نہ یہ موسم کی طاقت اور نہ یہ علاقوں کی طاقت اگر کوئی اس کی خبر دے رہے اور خبر کو ہم ایمان والوں نے مان لیا تب لوگ کیا بھائی ہم بھی اللہ کی قدرت میں دوسروں کو شریک ٹھہرائیں دوسروں کو
قیامت ہے نا تو کب آئے گی تو جانتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا سوال کرنے والا نہیں جانتا اتنا ہی میں اللہ کا نبی بھی نہیں جانتا ہوں. میں اللہ کا نبی بھی نہیں جانتا. جس طریقے سے قیامت کے واقع ہونے کا علم کسی کو بھی نہیں ہے ایسے ہی اس بارش کے برسنے کا وقت بھی کسی کو نہیں معلوم ہے. اب ایک مطالبہ اللہ کا یہ ہے یقینی تبدیلی کا جس کا کہ دیکھو نظر تو کچھ بھی آئے گا, نظر تو کچھ بھی آئے گا, لیکن اس نظر کی طرف اگر چلے گئے اور اگر اس خبر کی طرف اگر نظر کی طرف چلے گئے اور اس نظام عالم کو اپنے اندر سے سمجھنا چاہا تو ہلاک و برباد ہو جائے. خسارہ ہاتھ آئے گا, ٹوٹا ہاتھ آئے گا, لیکن اگر اس نظر کا انکار کیا, اس نظر کا خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی اور سچا جانا, یقینی اور سچا جانا. اب اللہ رب العزت اس کے ایمان کو ہماری طرف لے جائیں, اس کا ایمان, اس کے ایمان کی تکمیل. اس لیے سب سے پہلی محنت جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ کے راستے سے یقین کی تبدیلی کی. دیکھو کہ جو نظر آ رہا ہے کہاں سے, محنتوں کے راستے سے, جو نظر آ رہا ہے اسباب کے راستے سے, جو نظر آ رہا ہے زمینداروں کے راستے سے, یہ صرف اور صرف نظر آنے کو ہے. ہر چیز کا خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, نصیب کا خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے, ہر چیز کا خزانہ. انسانوں کو بنانا ہے تو اس انسان کو بنانے میں ضرورت ضرورت پڑتی نہیں پڑتی. آنکھیں, کان, زبان, آنے والے انسان کو برابر مسلسل آ رہے ہیں. ساری دنیا کے کارخانوں نے, فیکٹریوں نے کام کرنا بند کر دیا, لیکن آنے والے جو انسان ہیں کیا یہ کسی بھی کمی کے ساتھ آئے؟ بیماری کی حالت میں ہو اور کسی مشغولی کی حالت میں ہو, اس کی بیماری, اس کا آرام, اس کی مشغولیت, یہ کچھ بھی اللہ کے اس کارخانے کے اندر, اللہ کے اس بنانے کے اندر رکاوٹ نہیں ہے. بنانے میں اللہ رب العزت تو بیچارے کو اپنے کام کاج میں مشغول ہے, اپنے آرام میں مشغول ہے اور اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہے. اللہ رب العزت بنا رہے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد تین اندھیریوں کے اندر بنایا, ماں کے پیٹ کے اندر تین اندھیریوں کے اندر ہم نے تم کو بنایا. کیسا بنایا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایسا بنایا ہے اس سے اچھا کوئی بنا کر کے پیٹ بھی نہیں کر سکتا. بنایا ہے بہترین ساتھ کے اندر بنایا. اب یہ انسان اگر یہ سمجھے کہ ہاں میں بن گیا ہوں, اب میں اللہ کی قدرت سے نعوذ باللہ باہر چلا گیا, میرے پاس نہ آج تعلیم ہے, میرے پاس نہ آج عقل ہے اور میرے پاس نہ چالاکیاں ہیں, تو میں اللہ کی قدرت سے باہر چلا گیا, تو ایسا حدیث بھی نہیں ہے. اگر یہ انسان اللہ کی مانے گا, اللہ کی مانے گا, اگر یہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر رکھے گا, فرائض پر رکھے گا, تب تو چیزوں کے بغیر اللہ پاک اس کو جنا راحت عطا کرتا ہے. چیزوں کے بغیر چیزیں کھٹی کیوں کرتا ہے؟ اب راحت کے لیے, لیکن اللہ کا قدرت کرتے ہیں چیزوں کے بغیر اس کو راحت عطا کرتے ہیں. چیزوں کے بغیر اللہ پاک اس کو عزت عطا فرمائیں گے. چیزوں کے بغیر اللہ پاک جس کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے. یہ انسان اگر رب کی نافرمانی پر اتر آ جائے, اس پر آ جائے, نافرمانی پر آ جائے, یہ انسان اگر پیدائش کے بعد میں احکامات کی خلاف ورزی پر آ جاتے ہیں, اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات بتائے ہیں ان احکامات کے اندر ہیلے بہانے کرنے لگے, کیا بھائی ہیلے بہانے کرنے لگ جائیں گے. ہاں اللہ کا حکم ہے, ہمارے بس کا ہے, کریں گے, نہیں ہے چھوڑ دیں گے. جب اللہ کی نافرمانیوں پر اثر آتا ہے, اب اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام ہے, پہلے تو اس کو سمجھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, اس کو اڑاتے ہیں اور اس کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں
معنی میں خیر ہے، بھلائی اللہ رب العزت کی معنی میں ہے، آبادی اللہ رب العزت کی معنی میں ہے، یہاں ماننے میں سراسر بربادی، یہاں ماننے میں سراسر بربادی ہے۔ اس دھوکے میں نہیں آنا کہ انسان بنایا، کرامتی عطا فرمائی، اللہ پاک ارشاد فرما ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اولاد آدم کو کرامتوں والا بنایا ہے، یعنی اس کا احترام کیا ہے، اس کو کرامتوں سے نوازا ہے۔ لیکن جب یہ رب کی نافرمانی کرے اور ہیکڑی پر آ جائے کہ کوئی ہمارا کیا کر سکتا ہے، جب اللہ پاک اس کی پکڑ فرماتے ہیں، اس کی پکڑ فرماتے ہیں، اب اللہ پاک اس کے راستے بند کرتے ہیں اور اللہ پاک اس کی حیثیت بتاتے ہیں، اس کی حیثیت بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم کو ہاتھ پیر دیے، ہم نے تم کو دل و دماغ دیا، ہم نے تم کو طاقت دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی تمہارا خالق کا مالک نہیں ہے، تو ہمارے قبضے اوپر سے باہر چلے جاؤ۔ ہاں یہ اور بات ہے، ہم نے تم کو مہلت دے رکھی ہے، ہم نے تم کو اختیار دے رکھا ہے، مہلت دے رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہمیں مہلت کتنا اختیار ہے؟ فرمایا کہ پہناؤ، دونوں پیروں پر بڑا انسان ہوتا تو ہے، بہت آسانی ہے پر اگانے کی۔ اب فرمایا کہ اچھا دوسرا کو کھا دو، ہے کوئی عقلمند ایسا دوسرا کو کھا دے؟ اگر کوئی ایسا عقلمند ہے اٹھائے گا تو کیا نتیجہ آئے گا؟ اللہ پاک نے مہلت دی، اللہ پاک نے تھوڑی سی چھوٹ دی، اس کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی نہیں ہے تو یہ اس کی عقل کا بگاڑ ہے، عقل کا بگاڑ ہے۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ دیکھو سلیسر کا دن ہو تو مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، ہم سے نہیں، پچھلی قوم سے بڑی اسرائیل سے سلیسر کا دن ہوگا تو کیا کرنا، مچھلی سے شکار کرنا۔ سلیسر کا دن ہے اور مچھلیاں اوپر نظر آ رہی ہیں، مچھلیاں اوپر نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا ہے نا تو یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے امتحان دیا، اللہ رب العزت نے امتحان دیا۔ آج ہی کے دن مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، یہاں مؤذن پکار رہا ہے اللہ اکبر، یہاں مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، اور یہاں پر بازار کے اندر ہجوم ہے، یعنی لوگوں کا آنا جانا ہے۔ اب یہ اس کی آزمائش کا وقت، یہ اس کی آزمائش کا وقت ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کا یقین ہے مخلوق سے ہونے کا یا خالق سے ہونے کا، اس کی آزمائش کا وقت ہے۔ اگر اس نے اپنے اسباب کو چھٹکا، اپنے اسباب کو چھوڑا، اللہ کے حکم کو پورا کیا، اللہ کے حکم کو پورا کیا، اب اللہ پاک خوش ہو کر کے، راضی ہو کر کے اس کو روٹی بھی دیں گے، روٹی بھی دیں گے، اسباب ہوگا تو بھی دیں گے، اور اسباب نہیں ہوگا تو بھی دیں گے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين، اللہ رب العزت ہی ہے جو روٹی دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فی السماء رزقکم وما توعدون، وہ اس کو تم زمین پر تلاش کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ میں تلاش کر رہے ہو، اصل اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اصل اس کا تعلق ہاں نظر کہاں آ رہا ہے؟ اب نظر آ رہا ہے نوکری کے اندر، نظر آ رہا ہے زمیندارہ کے اندر، نظر آ رہا ہے دکاندارہ کے اندر، لیکن اصل اس کا تعلق اللہ پاک ہمارے سما کو مما توعدون، اس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اس کی آزمائش کا وقت ہے کیا؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو اللہ کے راستے میں، اور دوسری طرف اس کے سامنے اس کی اپنی نوکری چاہتی ہے، دوسری طرف اس کے سامنے اپنے بڑوں کے پکڑنے کا زمانہ ہے، دوسری طرف اس کے اپنی دکانداری کا وقت ہے۔ اب اگر یہ رک جائے گا، اٹھ جائے گا تو اللہ کی طرف سے ڈانٹ اور پھٹکار کا مستحق بنے گا، وعیدوں کا مستحق بنے گا۔ اور اگر اس نے اللہ بھروسے قدم اٹھایا، اللہ بھروسے قدم اٹھایا اور اس نے اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر کے اپنے قدم کو آگے بڑھایا، تب تو وقتی طور سے نظر چاہے جو بھی آئے، نتیجہ اس کے حق میں بہتر آئے گا، نتیجہ اس کے حق میں بہتر آئے گا۔ اسباب ٹوٹیں گے، اسباب چھن جائیں گے، اسباب خراب ہو جائیں گے، لیکن ان سب کے باوجود، ان سب کے آخر میں اللہ رب العزت اپنی قدرت سے تمام مراحل سے اس کو خیر آفیت سے اٹھا دے۔ اس کے لیے
ایک محنت ہے. ہر ایمان والے کو اس محنت کے راستے سے بات کو سوچ کے کرایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی احکامات والی زندگی ہی کامیابی کا ذریعہ ہے. من چاہے زندگی تو انسان کو ہرا کو برباد کر دے گی، اس کے اسباب اور نقشوں کو بھی اتار دے گی، اور یہ دنیا سے خسارے کے ساتھ مٹائے گا، آخرت بھی اس کے حصے میں خسارے کے ساتھ مٹائے گا. انسان بنایا اور پھر یہ بات فرمائی کہ دیکھو سنیچر کا دن ہوگا، مچھلی کا شکار نہیں کرنا. سنیچر کا دن ہے اور مچھلیاں اوپر آئیں. اپنی کے اندر بات آئی، کیا بات آئی؟ دیکھو ضرورت بھی ہے اور یہ ساری چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں. تو کسی نے ہیلا کیا، بہانے دیے، اور کسی نے براہ راست مچھلیوں کا شکار کر رہا. یہ بہانے کرتے ہیں، اللہ کا اس حکم ایسا ہے اور اس کی ترتیب ایسی ہے، ہیلے بہانے کرتے یا پھر براہ راست جو ہے نا وہ اس کا شکار کر دیا. منع کرنے والوں نے منع بھی کیا، منع کرنے والوں نے منع بھی کیا. دیکھو اللہ کا حکم ہے. سفید کپڑا نہیں، سفید کپڑے بولے اگر اللہ رب العزت کی مانو گے، اللہ رب العزت کے بغیر روزی دے گی. اس کا تعلق ہے نا وہ سمندر سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تو اللہ کے خزانے سے ہے. اللہ کے خزانے سے اللہ رب العزت دعاؤں کے راستے سے آسمان سے اتارے گی، آسمان سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے مطالبہ کیا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. لوگوں نے مطالبہ کیا کہ عیسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی تائید آپ کے ساتھ میں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ کو دکھا دو، کچھ کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتھارٹی کی بات دیکھو، مطالبہ ہے بیجا، یہ ایسا مطالبہ ہے جو بیجا مطالبہ ہے کہ آسمان سے اتارنا. یہ تو تم کہہ رہے ہو تمہیں اللہ رب العزت سے مانگ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد نافرمانی کی تو اللہ پاک سخت پکڑ کریں گے. اللہ پاک چنانچہ اب اللہ سے مانگا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. کہ اللہ پاک آسمان سے دسترخوان اترتا ہے. اللہ پاک ایسا دسترخوان جس میں سبھی سجائے کھانے. لوگوں نے منع بھی کیا کہ شکار نہ کرو، شکار نہ کرو، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی. اب اس کا نتیجہ کیا آیا؟ وہ انسان جو چالاکیاں کر رہا تھا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ روکنے بولنے والا نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ فرمائی. انسانوں کو کیا بنایا؟ بندر بنا دیا. انسانوں کو بندر فرماتے ہیں 3 دن تک زندہ رہے، لوگوں کو پہچانتے بھی تھے، لوگوں کو دیکھ کر کے روتے بھی تھے، اور اس بات میں کیا بتا رہے ہیں؟ ہم نے بنایا ہے، کنٹرول ہمارا ہے، ہمارے حکم اور اشارے سے تمہاری زندگی آگے بڑھ رہی ہے. اگر نافرمانی کرو گے، دیکھو ہماری یہ قدرت ہے کہ بنایا ہے تو بگاڑ بھی سکتے. انسان تو ناپاک لگتا تھا، انسان کو ناپاک لگتا تھا. اللہ رب العزت نے اس کو اپنی قدرت سے بہترین شکل عطا کی، لیکن میرے نافرمانیوں پر آ گیا، اللہ کو بھول بیٹھا، اپنی آخرت کو بھول بیٹھا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگا. اللہ پاک نے اس پر فرما کر کیا کر دیا؟ اس کو بندر بنا دیا. دیکھو کوئی بھی اللہ کے قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. پہلا مطالبہ ہے یقین کی تبدیلی کا، نظر آ رہا ہے. اس کے بھروسے نہ ہو جانا، اس کے بھروسے نہیں ہو جانا. ایمان کا تعلق نظر آنے والی چیزوں سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق عقل سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اللہ رب العزت نے ہم ایمان والوں سے جس ایمان کا مطالبہ کیا ہے، اس ایمان کا تعلق ہے سے ہے. ایمان کا تعلق یہ ایمان ہمیں حاصل ہو جاتے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟
یہ ایمان ہمیں حاصل ہو جائے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ایمان سکھلایا صحابہ کرام کو۔ کیا بولے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان سکھلایا جس کو؟ صحابہ کرام کو۔ کتنے سال؟ کہ وہ جو مکہ کے 13 سال ہیں، کتنے سال ہیں؟ 13 سال ہیں۔ اس 13 سال کے اندر صرف اور صرف ایمان کے بنانے کی محنت ہے، صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے خبریں سنا رہے ہیں۔ کیا سنا رہے ہیں؟ ایسا ایمان بنایا کہ اب یہ ایمان دلوں کے اندر رچ بس گیا تھا، دلوں کے اندر جسم ہے نا، جسم، اس جسم کے روئے روئے کے اندر کیا ہے؟ جان ہے نا۔ ایسے ہی ہم تمام ایمان والوں سے مطالبہ ہے کہ دیکھو یہ تو زبان ہے نا، اس زبان سے نیچے اتر کر دلوں کے اندر رچ بس جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایمان سکھلا رہے ہیں، ایمان سکھلا رہے ہیں، اور ہم تمام ایمان والوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایمان ہے، اصل قیمت اللہ کی نگاہ میں اس ایمان کی ہے، اصل قیمت اللہ کی نگاہ میں اس ایمان کی ہے۔ کہ دنیا کے اندر جو چیزیں بھی ہیں اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر کے بڑے بڑے خزانے، بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑا بڑا نظام حکومت، یہ سب اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر سے بھی بے حیثیت کی چیزیں ہیں۔ ہاں، یہ تو ایمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھ دینا، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھ دینا، یہ اللہ کی طرف سے بخشش کا ضامن ہے۔ کیا ہے؟ معاف کروا دینے والا ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، معاف کروا دینے والا ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی طرف سے سامنے سجود میں حرکت کرتا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں ہے کیا؟ کہتا ہے کہ پاک ہے جاتا مجھے نبی کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی، ابھی کلمہ پڑھنے والے کی ایسا اثردار کلمہ ہے، پڑھا کہاں گیا؟ زمین پر پڑھا گیا، ایک عام انسان نے پڑھا ہے، چھوٹی ہے سے دنیا کے اعتبار سے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا اثر بڑا راست آسمانوں پر ہو رہا ہے، اللہ کی عرش تک پہنچتا ہے۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ دیکھو ایک طرف تو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ میں اس ایمان کو ہر وقت کیا بھائی ہر وقت دل کے اندر تر و تازہ رکھنا۔ کیسا رکھنا؟ تر و تازہ رکھنا۔ جتنا یہ ایمان تر و تازہ ہوگا اتنا اللہ کے احکامات کی طرف جائے گا، اللہ کی ذات کی طرف لے کر کے جائے گا، اتنا اللہ کے احکامات پر جمائے گا، اتنا اللہ کے احکامات پر جمائے گا، پھسلنے نہیں دے گا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو جمائے رکھے گا۔ اب اس ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کیا محنت ہے؟ پہلی بات تو اس ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کا حکم ہے۔ دین کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی ماننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کیا بھائی؟ جس نے اطاعت کی اللہ کی، جس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو بہت بڑی کامیابی۔ کیسی کامیابی؟ بہت بڑی کامیاب ہوگا، بڑی کامیابی کے ساتھ میں۔ یعنی ایک ہم اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، ہم اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، اس کامیابی کی حیثیت ہم انسانوں کی حیثیت کے مطابق ہے کہ بھائی کیا کچھ تھوڑے سے پیسے ہو جاوے اور کچھ تھوڑا سا عزت مل جاوے اور کچھ تھوڑی سی سلطنت مل جاوے، اس کے مقابلے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، کامیابی کے نام پر تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ ہاں، اگر کامیابی چاہتے ہو نا تو اطاعت کرو اللہ کی، اس کی اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس دونوں کی اطاعت کے بارے میں، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اب یہ انسانوں کی اصل کامیابی کا ذریعہ ہے، اصل کامیابی۔
اس لیے ایک چیز تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ دیکھو یہ ایمان ہے، ایمان ہے، اس ایمان کی قیمت اللہ نے زمین اور آسمان سے زیادہ ہے، زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ ہاں اس ایمان کو دلوں کے اندر رچا بسا کے رکھنا، دلوں کے اندر رچا بسا کے رکھنا، اس ایمان کو دلوں کے اندر ہمیشہ تر و تازہ رکھنا۔ آپ حکم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ جب دلوں ایمان کو، اپنے ایمان کو تازہ رکھنا، اپنے ایمان کو تازہ رکھنا۔ صحابہ نے پوچھ لیا ایک بار میرا دلوں ایمان آنا یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ رکھیں گے؟ ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ رکھیں؟ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تعظیم کا طریقہ بتایا، اس کی تعظیم کا طریقہ بتایا۔ اگر اس ایمان کو تازہ رکھے، اگر اس ایمان کو تازہ رکھا تو وعدے اللہ پاک نے ایمان والوں کے ساتھ بھی کیے ہیں، یہ تمام وعدے اس کے حق میں پورے ہوتے رہیں گے، اس کے حق میں پورے ہوتے رہیں گے۔ اگر اس ایمان کو دلوں کے اندر تازہ نہیں رکھا تب تو اس کے زبان کے اوپر داغ ایمان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ داغ ایمان ہوگا، لیکن ایمان دلوں کے اندر تر و تازہ نہیں باقی رہے گا، تر و تازہ باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ پرانا ایمان اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ایمان ہے، یہ ایمان دلوں سے بہت تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ، جیسے کہ ہنڈیا، کیسے ہنڈیا جو ابلتی ہے نا، سنبھالتے سنبھالتے کیا ہوتا ہے، پورا جاتی ہے، ایسے دلوں سے ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم اللہ سے دعائیں کرنا، تم اللہ سے دعائیں کرنا، تم اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ پاک ایمان کا نور تمہارے دلوں کے اندر باقی رکھے، ایمان کا نور تمہارے دلوں کے اندر۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ نسخہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ طریقہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سلسلے کا عطا فرمایا ہے، ہم اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیں۔ کیا کریں؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں بھی اور اپنے مقام پر بھی، ہم اپنے مقام پر بھی کہ جو جب جہاں ہے اس کے دل میں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے، لا الہ الا اللہ کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، خوب کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتے رہنا۔ کیا کرنا؟ علماء فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اعظم الوحید، بہت پہاڑ ہے نا، بس ہماری یہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بہت پہاڑ سے بھی زیادہ اجر کا دلانے والا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اس سے بہت بڑا ہے، اس سے بہت بڑا ہے۔ ایک طرف تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے اور دوسری طرف ہمارے اس لا الہ الا اللہ کو دعوت میں رکھنا، اس میں رکھنا، اس میں رکھنا، دعوت میں رکھنا، یعنی ہم نے کا ہر ایک اپنے ایمان کی تعظیم کے لیے ایک دوسرے کو ایمان کی دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت دے، ایمان کی دعوت دے، اللہ کی بڑائی کے بول سناوے، اللہ کی بڑائی کے بول سناوے، بولنے والا یقین کے ساتھ میں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، تو اس کا شریک و ساجد نہیں ہے۔ بولنے والا یقین کے ساتھ میں کہے اور سننے والا یقین کے ساتھ میں سنے، یقین کے نہ یہ لا الہ الا اللہ کہے گا اتنا اس کا ایمان اس کو اپنے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اپنے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کہے کہ دیکھو نظر تو آ رہا ہے آنکھوں سے، اصل اس کے پیچھے اللہ کا، اصل اس کے پیچھے زمین ہے نا، زمین سے کیا نکل رہا ہے؟ اناج نکل رہا ہے، گائے دیکھ رہی ہے نا، زمین کھود دو، زمین کے اندر کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ پردہ ہے، اصل یہ اللہ کے بنانے سے آ رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں انتم تزرعونه او نحن الزارعون، تم اسے بناتے ہو، تم اس کی کھیتیاں کرتے ہو، تم اس کو اگاتے ہو، کہ نہیں تمہیں تو ہم نے بس حکم دیا ہے کرتے رہنا، لیکن اصلاً اس کے اگانے والے اللہ رب العزت، اللہ۔ ایک
मुतालबा ईमान वालों से यकीन की तब्दीली का है, एक मुतालबा ईमान वालों से अपने ईमान को ताज़ा रखने का, अपने ईमान को ताज़ा रखने का। इसका नुस्खा बतला रहे हैं, इसका तरीका बतला रहे हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो ये ईमान ताज़ा रहेगा ईमान की दावत के रास्ते। किस रास्ते? अब हम सारे लोगों से पूछिए क्या नया और क्या पुराना, क्या नया और क्या पुराना। ये देखो अगर दिलों के अंदर ईमान को ताज़ा रखना है तब तो अपने आप को दावत में लगाओ। इसमें लगाओ, जितनी दावत वजूद में आएगी उतना इसका ईमान कमाल की तरफ जाएगा, अल्लाह के मुताबिक की तरफ। वो ईमान को अल्लाह पाक चाहते हैं वो इसको नसीब हो जाएगा, वो इसको नसीब हो जाएगा। अगर ये दावत इसकी जिंदगी से निकल गई, अगर इसने कहना छोड़ दिया और अगर इसने ईमानियात के हलकों में बैठ करके सुनना छोड़ दिया तो इसका नतीजा क्या आएगा कि इसका ईमान जिंदगी से दोस्तों होना शुरू हो जाएगा। कहाँ से निकलेगा? ये सबसे पहले निकलेगा मामलात के रास्ते। कहाँ के रास्ते? मामलात के रास्ते से, मुआशरत के रास्ते से, रहन सहन के रास्ते से। है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, कलमा पढ़ने वाला, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफाअत की उम्मीद रखने वाला, उसकी उम्मीद रखता है कि मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफाअत की उम्मीद रखता हूँ। दावा करेगा उनके नाम पर जीने और मरने का, लेकिन जिंदगी खाली हो जाएगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से। कलमा तो पढ़ रहा है लेकिन जीने में, रहने सहने में, खाने पीने में, लेन देन के अंदर ये गैरों की इत्तेबा की तरफ चला गया, किसी तरफ चला गया, गैरों की इत्तेबा की तरफ चला गया। ये दावत के छूट जाने का नतीजा अभी मामलात में, ये माशरत में गैरों की इत्तेबा कर बैठा, गैरों की इत्तेबा कर बैठा। हालांकि अल्लाह पाक का हम ईमान वालों से मुतालबा है कि देखो अगर तुम हिदायत चाहते हो ना, क्या चाहते हैं? हिदायत यानी सीधा रास्ता, अल्लाह की तरफ से इनाम दिया हुआ रास्ता, अल्लाह की तरफ से अंबिया अलैहिस्सलाम जिस पर चलाए गए वो रास्ता। अगर तुम सीधा रास्ता चाहते हो तो इताअत कर लो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इताअत करते चले जाओगे, हिदायत की तरफ बढ़ते चले जाओगे। अगर उनकी इताअत से हट गए, उनके नक्शे कदम से अपने आप को पीछे रख लिया, उनके नक्शे कदम से अपने आप को फेर लिया, तब तो नजर कुछ भी आवे कि हाँ मुल्क है, हाँ ताकत है, हाँ इज्जत है, हाँ औलादे हैं, लेकिन ये सब के सब अंजाम के एतबार से हलाकत और बर्बादी नजर नहीं चाहिए। ये खाली हाथ जाएगा, ये बर्बाद होकर के जाएगा, ये तबाह बर्बाद हो जाएगा और इसके हाथ में आखिर में खसारा। क्यों कि इसने जो है ना अपने आप को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से हटा दिया। किससे हटा दिया? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हम ये कह रहे हैं देखो ईमान के दिलों में ताज़ा रहने का तरीका वही है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। क्या करना? दावत क्या करना? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। हर एक के दिल में है वो अल्लाह की बड़ाई बयान करे। क्या बयान करे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रहे हैं तुम फांदिस वरब्बका आप अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए। आप अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए। खुद अल्लाह पाक आवाज लगवा रहे हैं कितनी मरतबा, बार बार 5 मरतबा, और उस बड़ाई को शुरू कहाँ से कर रहे हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़े जो कुछ भी हमारे पास में है या हमारी अकल जो कुछ भी देख रही है, हमारी निगाहें जो कुछ भी देख रही है, ये सब छोटे हैं, बेहैसियत हैं। असल याद बड़ी अल्लाह की है, किसी का नहीं, अल्लाह की है कि हाँ दुनिया के अंदर भी बड़े नजर आते हैं, लेकिन ये जो दुनिया के अंदर बड़े ना, इनको सहारों की जरूरत है। क्या जरूरत है? सहारों की जरूरत है, इनको टेकों की जरूरत है, इनको चीजों की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जात में बड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी ने भी अल्लाह को बड़ा नहीं बनाया, अल्लाह अपनी जात से बड़ा है। कि हमारे दिल में है, हम लोगों को बुला बुला करके लोगों को अल्लाह की बड़ाई सुनाए। क्या सुनाए? अल्लाह की बड़ाई सुनाए। ये बड़ाई का सुनाना ईमान को दाखिल रखी। लोगों से बुला बुला करके इस बात का मुजाकरा करें कि देखो ये जो नजर आ रहा है ना, ये नजर तो आ रहा है जिसकी दुकान में, नजर तो आ रहा है, असल असल रोजी देने वाला अल्लाह है। क्या कहते हैं? रोजी देने वाला अल्लाह है।
कामयाबी और नाकामयाबी माल से नहीं है, बल्कि कामयाबी और नाकामयाबी का ताल्लुक अमाल से है। किससे है? बार बार अल्लाह पाक की बात कहे, बार बार अल्लाह पाक कहे कि हाँ मौजिन पुकार रहा है, कौन पुकार रहा है? ये मौजिन अपनी मर्जी से कह रहा है। ये मुबारक कलिमात है, अल्फाज हैं जो अल्लाह पाक ने आपके नबी से सिखलाए हैं, आपके नबी से सिखलाए हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे और आपके रास्ते से उम्मत तक आई है। मौजिन बार बार इन अल्फाज के जरिए से दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों को जो असबाब और चीज़ों के साथ में हैं उनसे कह रहा है कि देखो कामयाबी अगर से दुनिया की चीज़ों में तुमको नजर आ रही है, लेकिन असल कामयाबी इस कामयाबी का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत के अमाल से रखा है। इस अमाल का मरकज मस्जिद चले आओ हैया अलल सलाह। और इसी बात क्या कहता है? हैया अलल फलाह। क्या कहता है? हैया पहले पेश करता है जिसको अमाल को पेश करता है। देखो ये अमाल है, इस अमाल के अंदर लगना ही कामयाबी है, इस अमाल के अंदर लगना ही कामयाबी है। अल्लाह के हुक्म को पूरा करना ही कामयाबी है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना ही कामयाबी है। हाँ कामयाबी अल्लाह की ताक़त में है, अल्लाह को मानने में है। तुम्हें नजर कुछ भी आ रहा है, नजर के धोखे से ना पड़ो, चले आओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अपनी ईमान को ताज़ा रखना, अल्लाह की बड़ाई बयान करना, अल्लाह की बड़ाई बयान, अल्लाह से होने के यकीन को कहना, अल्लाह से होने के यकीन को। नजर जो आ रहा है, ये नजर आ रहा है, इससे इनकार कर देना। दवा खाई तबीयत ठीक हो गई, चलिए ठीक हो गई। अब इसके जिम्मे है कि ये असबाब का इनकार करे, अल्लाह से होने को कहे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया है वही ना मरीज़ जब मैं बीमार हो जाता हूँ ना तो मेरा अल्लाह मुझको शिफा देता है, मेरा अल्लाह मुझको शिफा देता है। अल्लाह शिफा देने में किसी भी चीज़ का होता है, किसी भी चीज़ का होता है, किसी भी चीज़ का होता है। ये दवा का खाने वाला क्या करे? हाँ बीमार हो गया था, फलानी दवा खाई, फलाने डॉक्टर ने तजवीज़ दिया था, उसके पास चले जाओ। ये अल्लाह का बंदा अल्लाह के बंदों को गैरुल्लाह की तरफ भेज रहा है। ये अल्लाह का बंदा अल्लाह के गैर का तारुफ करा रहा है। इसका तारुफ करा रहा है अल्लाह का या अल्लाह के गैर का? कि अल्लाह का इसके दिन में था अल्लाह का तारुफ कराना, इसके दिन में था लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। अब इसने इस दावत की मुबारक मेहनत से छूट जाने के नतीजे में अपने आप को इस ईमान और अमल के माहौल से दूर रखने के नतीजे में ये अल्लाह के गैर का तारुफ कराने वाला बन गया, मस्जिद से दूर हो गया, मेहनत से दूर हो गया। उसका नतीजा क्या आया? एक अल्लाह की गैर का तारुफ करा रहा है। परेशान हाल जरूरतमंद शख्स आया तो इसने उसको दुनिया के नुस्खे बताने शुरू किए। तो देख परेशानी है ना, तो उस परेशानी के सामने चालाकी है, परेशानी है ना तो उस परेशानी के सामने जो ना वो फलानी चीज करती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद में नमाज के अलावा वक्त में देखा। कहाँ देखा? मस्जिद में नमाज के अलावा वक्त में देखा। पूछा अबू उमामा क्या बात है? फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मर्ज है। क्या है? मर्ज है, कर्ज है। क्या है? कर्ज है। और उस मर्ज के साथ में टेंशन भी। क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुआ सिखाई। क्या सिखाई? दुआ सिखाई कि देखो अल्लाह की तरफ चलना, अल्लाह की तरफ जाना, अल्लाह से होने का यकीन अपने दिलों के अंदर दिखाना। जैसा तुम अल्लाह से गुमान अच्छा करते जाओगे, क्या करोगे? अल्लाह मेरी सुनता है, अल्लाह मेरी सुनता है, अल्लाह मुझ पर मेहरबान है, अल्लाह मुझ पर मेहरबान है, अल्लाह ने मुझसे वादे किए हैं, अल्लाह ने मुझसे वादे किए हैं। अल्लाह से सच्चा वादों में कौन हो सकता है? अल्लाह से सच्चा वादों में कौन हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वादे के पूरा करने में कुदरत रखने वाले हैं। क्या रखते हैं? इंसान है ना, इंसान देखो बेचारा वादे को पूरा करने पर कुदरत नहीं रखता है, रसवा है नहीं कि हाँ आग लगेगी, भाई वक्त पर पहुँचाया नहीं आपने, इंतजाम नहीं हो सका, क्या नहीं हो सका, ये कुदरत नहीं रखता। लेकिन अल्लाह पाक अपने वादे को पूरा करने में कुदरत रखते हैं। दुनिया जबर जेब हो जाए, यानी ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर हो जाए, अल्लाह को अपने इरादे से कोई नहीं रोक सकता, अपने इरादे से। ये जितना अल्लाह से खुशमान होगा कि मुझे अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, मुझे अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है,
میں اللہ کے حکم کے ادا کرنے کا پابند ہوں بس. اللہ رب العزت میری سن لے, اللہ کی مہربانی نہ سنے تو میری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نہ سنے تو بھی میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتا رہوں اور ان اللہ کے حکموں پر جمع رہوں, اس وقت جمع رہوں. میری بندگی کا تقاضا, میری غلامی کا تقاضا, میری غلامی. اب جتنا یہ اللہ سے خوش گمان ہوگا, جتنا یہ اللہ سے بھروسہ کیے ہوئے ہوگا, اللہ رب العزت اس کے ساتھ میں اپنی قدرت کا نظام ہے, اپنی قدرت کا نظام. اس کے لیے ایک بڑی محنت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ دیکھو اس ایمان کو دعوت کے راستے سے سیکھا جائے گا, اس کے راستے سے سیکھا جائے گا. یہی معمول تھا صحابہ کرام کا, یہی معمول تھا صحابہ کرام کا, یہی معمول تھا صحابہ کرام کا. اس حالت میں تھا, چھوٹی بڑی حیثیت کا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پابند تھا اس اعمال کا. یہ اعمال دعوت ہیں, ان اعمال دعوت میں اللہ پاک نے ہدایت چھپا کر کے رکھی. کیا چھپا کر کے رکھی؟ ہدایت چھپا کر کے رکھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے راستے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو ذمہ داری عطا فرمائی ہے. ایک تو ذمہ داری دی کہ دیکھو ایمان کو تازہ رکھنا, اور دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ دیکھو یہ ایمان ہے, اس ایمان کو لے جا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہنا. یعنی اللہ کے بندوں کی خوشامد کر کر کے ان کو اللہ کے گھر میں لا کر کے اللہ سے بولنے کے یقین کو کہتے رہنا. ختم نبوت کی محنت ہے نا, دعوت جو ہے یہ ختم نبوت کی محنت ہے, کسی محنت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے. کیسے نبی ہے؟ ہر ایک ایمان والے کے ذمہ ہے کہ وہ آپ کو نبی بھی مانے. کیا مانے؟ نبی بھی مانے, اس کے ساتھ ساتھ میں آخری نبی بھی مانے. کیسے نبی ہے؟ آخری نبی. اب کوئی کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں, لیکن اللہ پاک نے آپ کو کام کی جو مدت عطا فرمائی وہ صرف 23 سال. کتنے سال؟ 23 سال. ذمہ داری جو دی آخر آنے والے انسان کی ذمہ داری جو دی, آخر آنے والا انسان ہے اس تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا. آخر آنے والا انسان ہے اس تک اللہ کے دین کو پہنچانا, اس کی ذمہ داری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ختم نبوت کے راستے سے, ختم نبوت کے راستے سے آپ کی ذمہ داری اس امت تک منتقل کرنا, اس تک منتقل کرنا امت تک. میرے اور آپ فرما رہے کل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میرا اور میرے کلمہ پڑھنے والوں کا, میرا اور میرے کلمہ پڑھنے والوں کا, میرا اور میری اتباع کرنے والوں کا, میرا اور میرے نام پر جینے کرنے والوں کا کام ہے, ذمہ داری ہے, وظیفہ ہے, وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے کرنا. اس سے کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کو کیسے انجام دیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کو اپنی تمام جو ہے وہ ذمہ داریوں کے ساتھ ملا دیا. جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بن پڑا سب کیا, جانی مالی ذہنی ساری قربانیاں دی. فرماتے ہیں لقد اردیت فی اللہ ما لم یطاع. اس دین کی خاطر میں اللہ میں تکلیفیں دیا ہے, کیا کیا, ستایا گیا, مجھ کو مشقتیں دی گئی. وَلَقَدْ أُمِرْتُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُطَاعْ. مجھے اللہ کی طرف سے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کرایا. دیکھو کام ہے, کام کو پورا کرنا ہر حال میں آپ کی ذمہ داری ہے. اب یہ امت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے کانوں پر بھی وہی ذمہ داری ہے کہ نبی علیہ السلام کے کانوں پر ذمہ داری تھی. کیا ذمہ داری تھی؟ اللہ کے کلمے کو لے کر کے لوگوں کے پاس جانا, اللہ کے دین کو لے کر کے لوگوں کے پاس جانا. جس طریقے سے محنت کے ساتھ میں, قربانی کے ساتھ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے قائم کرنے کی کوشش اور محنت کی, دین کی قائم کرنے کی کوشش اور محنت کی. جو بن پڑ سکتا تھا سب کیا, جو بن پڑ سکتا تھا. نبی فرنا وہ اللہ کے راستے کی زینتیں برداشت کی, اور ہمیشہ لوگوں کی خوشامد کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خوشامد کرتے تھے. لوگوں کے دروازے تشریف لے جاتے, لوگوں کے دروازے تشریف لے جاتے, کبھی ان کی مجلسوں میں تشریف لے جاتے, کبھی ان کے بازاروں میں تشریف لے جاتے, کبھی بڑوں کے پاس جاتے اور کبھی چھوٹوں کے پاس جاتے, سرداروں کے پاس بھی تشریف لے گئے. اور ایک عام انسان گزر رہا تھا, اس کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کیا. ہر ایک کا حق سمجھتے, ہر ایک کا حق سمجھتے, اس کا مسئلہ مقام و مرتبہ اس سے کم نہیں پاتے کہ اللہ کے پیغام کو اس تک پہنچایا.
اللہ کے کلام اپنی ذات سے کرتے، اپنی ذات سے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پابند بنا لیں، ہم اپنے آپ کو پابند بنا لیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ ہے تبلیغ، اور اپنے مقام پر ہے تبلیغ۔ جو ہماری محنت کا میدان ہے، جس مسجد میں ہمارا قیام ہے یا جو ہماری مسجد اور جماعتیں 100% لوگوں سے ملنا، کیا کرنا ہے؟ 100% لوگوں سے ملنا ہے۔ کون ملے گا، کب ملے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انسانیت کا درد اور غم لے کر کے جانا، انسانیت کا درد اور غم لے کر کے جانا، ان کی ہدایت کا طلب لے کر کے جانا، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ میں جانا۔ کیسے جانا؟ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ میں جانا، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ میں جانا۔ جس طریقے سے سیلس مین مال بیچنے والا کیا کرتا ہے؟ خیر پڑتا ہے، خوشامد کرتا ہے، ایسے خوشامد کر کے کیا کرنا؟ جیسا خوشامد کر کے وہ اپنا مال کیا کرتا ہے؟ بیچنا ہے۔ وہاں چاہتے بھی بات اپنا لوگ دینے کو ہے تو ہمارے کام کی چیز نہیں، لیکن اس کا انداز ہے دینے کا، مگر تھوڑا سا لے لیا جائے تو ایسی بات نہیں۔ لوگوں کی خوشامد کرنا، لوگوں کی خوشامد کرنا، اور ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا کہ دیکھو یہ جو حالات ہے نا، یہ حالات کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، کسی اور طرف کی طرف سے نہیں ہے، یہ حالات اپنے اوپر ظلم کرنے کا نتیجہ ہے۔ کیا ظلم کیا؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کیا کیا؟ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ کے فرائض کو توڑ دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو بھلا بیٹھا، آخرت کو بھلا بیٹھا۔ سب سے بڑی ہے نا وہ اس کی غلطی ہے۔ اب اس کو متوجہ کرنا کہ دیکھو یہ جو حالات ہیں، یہ حالات تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور اس کا آسان سا راستہ ہے، اس کی درستگی کا، اس کے حل کا آسان سا راستہ ہے۔ کیا؟ کہ یہ اسباب کے نقشوں کے تعصب سے نکل کر کے مسجد میں آؤ، مسجد میں آؤ۔ کہ یہ جو مسجد ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت کا مرکز ہے۔ یہ جو مسجد ہے نا، یہ کامیابی کی جگہ ہے، کامیابی کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو مسجد میں چھوڑا تھا، آج کل جب کوئی سخت امر پیش آتا، جب کوئی سخت امر پیش آتا، جب کوئی حال ہوتا، آپ علیہ السلام اس امر کی سخت امر کے ساتھ میں، اس حال کے ساتھ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، مسجد میں سے۔ اب ہمارے ذمہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھی سمجھانا، اور ہر ایک ایمان والے کی 100% ملاقات بستی میں قیام کیا ماشاءاللہ ہے نہیں، اور 3 دن قیام رہا، 100 لوگوں کا گھر تھا، لیکن 100 لوگوں کے گھر میں بسنے والے لوگوں سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ اسے پوچھوگی کہ ہاں اسے تو ہوگی ہو، لیکن یہ تو 3 دن اس مسجد کے اندر قیام کیے رہے ہیں، ان کی بھی اس ذمہ داری ادا نہ کرنے کا وبال ان پر بھی آئے گا۔ سب پوچھوگی، کیا ہوگی؟ سب پوچھوگی، تمہاری ذمہ داری تھی، تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تم جو کرنا ہوتا تھا انجام دیکھ رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے؟ انجام دیکھ رہے تھے، لیکن تم نے پھر اپنی ہر کوشش کیوں نہیں؟ ایک شخص ہے ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں سے اس کو نظر آ رہا ہے، جہاں سے اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس راہ پر چلنے والے کو اگر میں نے دائیں بائیں نہیں کیا تو آگے ایک بہت بڑا کنواں ہے جس میں گر جائے گا، جانے والا نابینا شخص ہے، جانے والا تو بتاؤ اس کا کام، اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس نے دیکھا ہے، اور یہ جو جا رہا ہے اس راہ پر نابینا ہے، اس کو روکنا، اگر یہ نہ سمجھے تو اس کی خوشامد کر کے اس کو متوجہ کرنا، اس کو آمادہ کرنا کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تمہاری خوشامد کر رہا ہوں، تم سے کچھ نہیں مانگتا، تم سے کچھ۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا کہ ہر ایک کے لیے کیا تھے؟ خیر خواہ تھے، کیا تھے؟ اور ہر اللہ کے اس پیغام کے پہنچانے میں پوری طریقے سے امانت دار، پوری طریقے سے۔ یہ ختم نبوت میں ہماری ذمہ داری ہے، اس بستی میں قیام ہوتا ہے، اس بستی کے اندر ایسی محنت کرے، ایسی کوشش کرے اور ایسی خوشامد کرے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ لوٹ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ دین کی طرف آ جا رہے ہیں، مسجد کی طرف آ جا رہے ہیں، اعمال والی اطاعت والی زندگی گزارنے والے ہیں، اعمال والی اطاعت والی زندگی گزارنے والے ہیں۔
मुफ्ती पहचान के अंदाज में बात कर रहे हैं, हाँ आवाज़ भी थोड़ी मिलती है।